اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہدایت کی باتیں ان کے دل میں نہیں جاتی ہیں تو یہ پردے میں ہے نا، بلکہ اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے، مہر لگا دیا ہے ان پر، ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے خود دلوں پر کیا ہے، ان پر مہر لگا دی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر کچھ لوگ۔ تم پر ظلم ہوا ہے، پھر بھی آپ کیا نہیں کر رہے ہیں، نہ بد دعا کر رہے ہیں، نہ کسی کو جا کے بتا رہے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ اور اچھا ہے اللہ کے پاس، اگر تم کوئی بھی علانیہ کرو گے یا خفیہ کرو گے، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اور اس سے اچھی بات یہ ہے کہ او تعفو عن سوء، جو برائی کیا ہے آپ اس کو معاف کر دیں۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی بھی بڑا معاف کرنے والا اور بڑا ہی کیا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اور آج تک عقیدہ ان کا یہی ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا، حالانکہ عیسیٰ کو صلیب پر نہیں چڑھایا، حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے پہلے اٹھا لیا تھا، وہ کسی اور آدمی کو انہوں نے چڑھا دیا، لیکن عقیدہ کیا بنا لیا، ہم نے عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیا۔ لیکن اللہ کہتا ہے تم نے صلیب پہ بھی نہیں چڑھایا، تم نے قتل بھی نہیں کیا، بلکہ معاملہ تم پر مشتبہ ہو گیا کہ تم نے سمجھا کسی اور کو چڑھا کر کہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ دیکھیے ابھی بھی دراصل تورات کے اعتبار سے یہودیوں پر بھی سود اسی طرح حرام ہے جس طرح ہمارے پاس حرام ہے، لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا، اس میں ہیرا نکال لیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک یہودی دوسرے یہودی کو سود نہیں دے سکتا، ہمارے آپس میں درمیان سود حرام ہے، لیکن غیر یہودی کو ہم سود دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، کیونکہ اس پر تو ہمیں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یہ تو جانور ہیں۔ یہ صاف ان کا عقیدہ کیا ہے بھائی، یہی ہے، یہودیوں کے علاوہ جو بھی انسان ہے دنیا میں وہ حیوان نما جانور ہے، بس ان پر کچھ بھی کرو اللہ ہم سے نہیں پوچھے، یہ ان کا پختہ عقیدہ ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا کہ برائی کی، جو بھی تمہارے ساتھ برائی کی جائے اس کو تم کیا کرو، بلند آواز سے پکارو، بلند آواز سے کیا ہے، اظہار کرو، الا من ظلم، ہاں اس کے لیے جائز ہے جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ یعنی خواہ کی چیخ و پکار سے اللہ منع کیا ہے، بے جا چیختا نہ کوئی بندہ، اللہ منع کیا ہے۔ دیکھو ایسی بات نہیں ہے کہ چیخ چیخ کے لوگوں کو تم پکار کے کیا ہے اپنے احوال بتاؤ، اللہ کو پسند نہیں۔ ہاں برائی جس پر ہوئی ہے وہ اگر بندہ چیختا ہے تو صحیح ہے، الا من ظلم، اس پر ظلم ہوا ہے، مظلوم ہے، وہ دعائی دیتا ہے اللہ انہیں غارت ہو جائے، بول سکتا ہے، اور لگ گئی تو یاد رکھو واقعتاً غارت گری شروع ہو جائے گی تمہاری۔ لیکن خواہ چیخنا چلانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جس پر ظلم ہوا ہے وہ اللہ کے پاس دعا کرے، بد دعا کرے، یا کچھ مانگے، یا لوگوں کے ساتھ بولے کہ دیکھو بھائی میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن خواہ چیخم چاقی، خواہ اللہ نہ، بعض لوگوں کا وتیرہ ہو جاتا، گھر میں داخل ہوئے تو معلوم ہو جاتا آگے داخل ہو گئے بول کون بڑے صاحب، ایسے چیخنا، تو اللہ کہتا ہے کہ اس طرح کی چیخوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، دیکھو اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق علانیہ برائی کرے، معلوم ہے یہ اور بات ہے انہیں برا اچھے، لیکن تمہاری ڈیوٹی نہیں لگایا اللہ، جا کو پورا کو بولو، انہیں کون معلوم کیا جی، انہیں کیا کرا معلوم کیا، کون سے ہی زمانے میں کرا، اب تمہیں کی جی بولتی ان سے، اور وہ بھی علانیہ، ایک مجلس میں بیٹھ کے ایک کی برائی، اللہ کو پسند۔ ہاں الا من ظلم، ایک کو ایکسکیوز ہے، وہ جو مظلوم ہے، مظلوم اپنے لیے جا کے بول سکتا ہے تاکہ اسے مدد کی جائے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، کہ اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کوئی بھی کام کرو گے، خواہ وہ چھپا کر کرو گے، خواہ وہ تم ظاہر کر کے کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی دراصل ضرور معاف کرنے والا ہے۔ لیکن پھر بھی جو کچھ بھی برائی تم سے ہوئی یا جو مظلوم ہے اس کے لیے بھی گویا کہ ایک آپشن ہو رہا ہے، جس میں فرمایا کہ او تعفو عن سوء، برائی کو بھی اگر کوئی معاف کر دینا یہ اور اچھا ہے، بد دعا نہ دیں، تم پر ظلم ہوا ہے، پھر بھی آپ کیا نہیں کر رہے ہیں، نہ بد دعا کر رہے ہیں، نہ کسی کو
جا کے بتا رہے ہیں اس کے بارے میں، یہ اور اچھا ہے اللہ کے پاس۔ اگر تم کوئی بھی علانیہ کرو گے یا خفیہ کرو گے، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اور اس سے اچھی بات یہ ہے کہ او تعفو عن سوء، جو برائی کیا ہے آپ اس کو معاف کر دیں۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی بھی بڑا معاف کرنے والا اور بڑا ہی کیا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو معافی کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ فلاں نے ظلم کیا ہے، اللہ میں یہ ظلم کو تیرے حوالے کر دیا، بس تو دیکھ لے جو بھی ہے، میں کسی کو شکایت نہیں کرتا، تو اب اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر بھی تمہیں دے گا، اور اگر سختی کے ساتھ اگر اس کو پکڑے گا تو عذاب بھی بڑا زبردست ملے گا بنسبت تمہاری بد دعا سے۔ تم کیا بد دعا کر سکتے ہو؟ جب رب پکڑے گا تو کیا ہوگا اس کا حال۔ تو یہ تو کیا ہے، ضمناً آ گئی وہ باتیں جو معاشرے کے اعتبار سے ضروری تھی۔ پھر عقائد کے وہی سلسلے شروع ہو رہے ہیں جہاں سے بات یہود و نصارہ سے ہو رہی تھی۔ ان الذین یکفرون باللہ، بہت اہم ترین آیت ہے یہ عقائد کے سلسلے میں۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کفر کرتے ہیں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر تو ایمان لائے، بعض کا ہم انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے تمام رسولوں پر ایمان لانے کے بجائے درمیانی رائے اختیار کرتے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً کافر ہیں۔ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے لیے سخت ترین اہانت آمیز ذلت آمیز عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، یاد رکھیے، جس میں عقائد سکھائی گئی، عقائد کی ایک اہم ترین بات سکھائی گئی، وہ کیا ہے جی؟ فرمایا کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں، بیچ کی راہ نکالتے ہیں۔ وہ کیسی بیچ کی راہ؟ جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہودی کہاں تک آئے؟ حضرت موسیٰ کو مانا، عیسیٰ کو ہی نہیں مانا، محمد رسول اللہ کو بھی نہیں مانا، تو رسولوں میں تفریق کر دی۔ عیسائی اور آگے بڑھے، موسیٰ کو بھی مانا، عیسیٰ کو بھی مانا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو انہوں نے بھی تفریق کر دی۔ تو ہمیں حکم ملا کہ دیکھو کسی رسول کا انکار نہیں کرنا، رسالت کے اعتبار سے تمام رسول معزز ہیں، سب کو ماننا۔ درمیانی راہ، تو درمیانی راہ کون کون اختیار کرے؟ پھر اللہ اور اس کے رسولوں میں درمیانی راہ کون اختیار کرے؟ یہودی بھی اختیار کرے، اور اسی طرح نصارہ بھی اختیار کیے، لیکن ہمیں اختیار کرنا نہیں چاہیے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول جتنے بھی ہیں سب پر ایمان لانا چاہیے رسالت کے اعتبار سے، لیکن فضیلت ان لوگوں کی الگ الگ ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی۔ دوسری بات جو اہم ترین ہے، بین اللہ و رسول میں ایک ترجمہ، ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے، جو آج ہمارے اندر مسلمانوں میں بہت سا پایا جاتا ہے۔ دیکھو رسول کو یہ حکم دیتا ہے، اس کا منبع بھی وہی ہے، قرآن کو یہ حکم دیتا ہے، اس کا منبع بھی وہی ہے۔ قرآن میں آیا کوئی حکم، رسول نے دیا کوئی حکم، دونوں دراصل کیا ہیں جی؟ کیا ہیں؟ اللہ ہی کا حکم ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی اللہ کا حکم تو ہم مانیں گے، رسول کا حکم ہم نہیں مانیں گے۔ رسول نے دراصل اس وقت ان کو اللہ کا کلام پڑھ کر کیا سمجھ آیا وہ انہوں نے کیا، اور آج ہم قرآن پڑھ کر ہم کو کیا سمجھ میں آئے گا وہ ہم کریں۔ تو یہ بھی دراصل کفر ہے، اور بہت بڑا کفر ہے جو منکرین حدیث کرتے ہیں آج۔ یہ بہت بڑا گروہ ہے ہمارے اندر مسلمانوں کا، جو کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث جو بھی تھی وہ اللہ کے رسول کو اس وقت جو سمجھ آئی انہوں نے قرآن پڑھ کے وہ کر لیا، اور آج ہم پڑھ کے جو سمجھ میں آئے گا ہم کریں گے۔ تو حدیث اتھینٹک نہیں ہے، حدیث کو ماننا ضروری نہیں ہے، ہمیں جو کچھ سمجھ میں آئے گا وہ کریں گے۔ اور یہی حالت بہت سوں کی، یہ مسالک کو ماننے والے بھی آ گئے اس کے اندر، جنہوں نے کیا کر دیا کہ دیکھو قرآن سب سے پہلے ہم دلیل لیں گے، پھر اس کے بعد امام کا قول دیکھیں گے، بس اس واسطے ہم پہلے طور پر کیا دیکھیں گے؟ قرآن کو دیکھیں گے، احادیث کو نہیں دیکھیں گے۔ احادیث کو تو ہمارے امام سمجھ رہے ہیں، بس کافی ہے، وہ امام جو بول دیے، حدیث آئے نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں، خواہ اس کی خلاف ورزی بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ گویا کہ یہ بھی بہت بڑا کفر ہے۔ صراحتاً ایسا کرنے والے، اگر میں کہوں زبانی اعتبار سے جماعت کا نام لے کر،
تو وہ ہیں منکرین حدیث. منکرین حدیث بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بدبخت قادیانی بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، جنہوں نے کیا کر دیا، یہ لوگ قرآن کا انکار نہیں کرتے، وہ تو بولتے قرآن اللہ کے رسول پر اترا ہو تو برابر ہے، لیکن تشریح ہم کریں گے، ہماری حیثیت سے کریں گے، حدیث کو تو ہم نہیں مانیں گے. اور بعد دوسرے جو اپنا نام رکھ لیے اہل قرآن، انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ ہم کو قرآن دراصل کیا ہے بھائی، ہمارے لیے سند ہے، حدیث سند نہیں ہے. حدیث دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سمجھ میں آیا انہوں نے ان کے زمانے میں کیا، اور ہم کو جو سمجھ میں آئے گا ہم کریں گے. اس واسطے انہوں نے کیا کر دیا، نماز تک بھی اٹھا دی. نماز کیا ہے؟ نماز اصل میں کیا ہے، اس زمانے میں ان کے لحاظ سے وہ سکھائی گئی تھی. آج ہمارے لحاظ سے کیا ہے، کوئی بھی میٹنگ ہو تو ہم جمع ہو کر کریں گے، ضرورت کیا ہے، بس اس کے علاوہ نماز تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. پورے قرآن میں کہیں نماز کا ذکر نہیں ہے، اس طرح جو ہم پڑھتے ہیں 5 وقتہ نماز، تو اس واسطے ہم نماز کو بھی نہیں مانتے. تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنا ایک کیا ہے، رسولوں کے درمیان فرق کرنا، ایک اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنا، کہنا کہ ہم دلیل اللہ کا کلام تو مانیں گے، اللہ کے رسول کا اسوہ نہیں مانیں گے. یہ بہت بڑی کیا ہے، آج ہمارے اندر بہت بڑی تعداد آ چکی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کہتا ہے کہ ہے پکے حقہ کا مطلب کیا ہے، 100% کافر. کون؟ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں. ہاں، والذین آمنوا باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسول پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کیے. فاولئک سوف یؤتیہم بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ان قریب بہت بڑا اجر دے گا. اور وکان اللہ غفور الرحیم، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب بات کرو ڈائریکٹ عیسائیوں کی طرف پھر گیا ہے، کیونکہ اوپر کی جو باتیں ہم سنتے آ رہے تھے یہاں پر کچھ اشکالات تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا، وہ تمام اشکالات کا جواب پھر سورہ کے آخری میں دے رہا ہے، کیونکہ بات تمام ہو جائے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقۃ بظلمہم. دیکھو ان یہودیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نظروں کے سامنے ایک کتاب لے کے آئے. یہ کیا بات ہوئی؟ کیا آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی آئی، مجھ پر وحی آئی؟ کون دیکھا وحی کو؟ اس واسطے ہم نہ کتاب چاہیے، جیسے موسیٰ پر کتاب اتری باقاعدہ طور پر، تورات لکھی ہوئی بھی تختیوں میں، وہ تختیاں لے آ کے حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اتری. تو بعض یہودیوں نے کہا کہ ہم جب تک ایمان نہیں لائیں گے، جب تک آپ بھی موسیٰ کی طرح کتاب لے کے نہیں آئیں گے. ہاں، یہ لوگ پوچھتے ہیں اہل کتاب آپ سے، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آسمان سے ہمارے نظروں کے سامنے ایک کتاب اترے. تو اللہ کہتا ہے فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اللہ کے رسول آپ غم نہ کریں، رنجیدہ نہ ہو ان کی باتوں سے. یہ بدبخت حضرت موسیٰ سے اس سے بڑی بات پوچھ چکے ہیں. یہاں تو آپ کے پاس انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کتاب نازل ہوتا ہم دیکھیں گے، موسیٰ کے پاس تو انہوں نے، ان بدبختوں نے کیا پوچھا، فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اتنی بڑی بات پوچھے یہ لوگ. فاخذتهم الصاعقہ بظلمہم، اللہ تبارک و تعالی ان کے ظلم کے پاداش میں انہیں کیا کیا، بجلی گرا دی ان کے اوپر. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر اس کے بعد بھی کیا کیا ان بدبختوں نے، جب حضرت موسیٰ طور پہ کتاب لینے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھی. فعفونا عن ذلک، پھر بھی ہم نے انہیں معاف کیا، درگزر کیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو کیا ہے، کھلی ہوئی سلطان، کھلی ہوئی دلیل، یعنی صریح طور پر غلبہ اور تورات اتار کر بھیجا. اور اس کے بعد تورات کو ماننے کا جو عہد ہوا وہ کیسے ہوا، یہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں بھی آ رہا ہے. ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، پھر ہم نے اٹھا لیا طور کو اوپر، پھر اس کے بعد پختہ عہد لیا کہ دیکھو تم اس کتاب کو مانو گے. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجا، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے بستی کو، یعنی بستی جانے کے لیے یا کر جو کچھ بھی چیزیں ہیں کھیتی باڑی کے، اس کے لیے انہوں نے مانگ کیا. تو ہم نے کہا کہ دیکھو فلاں
دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جانا کہ تمہیں شہری آبادی مل جائے گی. تو ہم نے ان سے کہا کہ فلاں جگہ تم داخل ہو جاؤ. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ. لیکن ان لوگوں نے اس وقت بھی کیا کیا؟ سرکشی کی اور وہ نہیں کہا جو ان کو کہا گیا تھا. اور اسی طرح اس وقت بھی انہوں نے وہی کیا جب ان کو ہفتے کا قانون دراصل کیا ہے بتایا گیا تھا. ہفتے کے دن کچھ بھی کام نہ کرو، لیکن اس وقت بھی انہوں نے سرکشی کی. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب باتوں پر انہیں پختہ عہد لیا تھا. یہ ان کے کرتوت ہیں. تو گویا کہ مسلمانوں کو اور صحابہ کو اور اللہ کے رسول کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کے کرتوت اتنے خراب ہیں ماضی میں، تو ان سے اچھی توقع مت رکھو. اچھی توقع رکھیں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ مایوس ہوں گے. ابھی بھی اچھے لوگ آ جائیں گے نا، ابھی بھی ایمان لائیں گے نا، نہیں لائیں گے. تو جو برا ہے، سخت ترین برا، اس سے کوئی اچھی توقع رکھنا عقل مندی کی بات نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ گناتا جا رہا ہے، دیکھیے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. پھر ان بدبختوں نے کیا کیا؟ وہ مضبوط ترین عہد بھی توڑ دیا. اب یہ سب ہم نے جو ان کے ساتھ کیا ہے، اور آج دراصل امامت سے ہٹا دیے گئے ہیں، وہ سب کیوں ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. یہ لعنت ہم نے ان پر اس واسطے کی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ان کو اس واسطے دے رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو یہ تمام اوپر کی باتیں بھی کی، قانون کو بھی توڑا. پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو عہد ہوا تھا اس عہد کو بھی توڑا. وَكُفْرِهِمْ. اور اس کفر کو بھی اللہ تبارک و تعالی سبب بنا رہا ہے. بِآیاتِ اللہ. اللہ کی آیتوں کے ساتھ انہوں نے کفر کیا. وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ. اور انبیاء کو قتل کیا بغیر حق، بغیر حق کے. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. اور اس واسطے بھی اللہ ان سے ناراض ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے کے اندر ہے. آپ کچھ بھی کر لیں ہم کو نصیحت نہیں آتی. آپ ہوں گے رسول. ان کا کٹر پن کیا تھا؟ صاف بولتے تھے آپ رسول ہوں گے، آپ دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں، ہم کو نہیں. ہمارے دل تو پردے میں ہیں، ہمارے دل تو محفوظ ہیں. آپ لاکھ بھی آیتیں پڑھ کے سنائیں ہم پر اثر نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ اس وجہ سے بھی اللہ ان سے غصہ ہے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہدایت کی باتیں ان کے دل میں نہیں جاتی ہیں تو یہ پردے میں ہے نا، بلکہ اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے، مہر لگا دیا ہے ان پر، ان کے گناہوں کی پاداش میں. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم. ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے خود دلوں پر کیا ہے ان پر مہر لگا دی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا. یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر کچھ لوگ، عبداللہ ابن سلام جیسے. اکا دکا کوئی نہ کوئی لا لیا یہودیوں کے اندر سے، ورنہ تو اکثر نہیں لائے. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ. اور اس کفر کے سبب بھی، یعنی اللہ نے ان کو ذلیل کیوں کیا، ان کو عذاب کیوں دیا، ان کو ہدایت اب کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ کرتوت ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ سب کچھ ملا دنیا میں ذلیل، اور آخرت میں تو ملے گا. وہ کیا کیا ہیں؟ اوپر جو ذکر ہوا، اس آیت میں جو ذکر ہوا، اب نیچے جو ذکر ہو رہا ہے وہ بھی. وہ کیا؟ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ. اس کفر کے سبب بھی جو ان کا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ علی مریم بہتانا عظیما. حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو بہت بڑا بہتان باندھتے، اس کے واسطے بھی اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے. وہ کیا بہتان جی؟ وہ بہتان کیا ہے؟ یہ بدبخت لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ولد الزنا ہے، اور حضرت مریم کی پاک دامنی پر انہوں نے داغ لگایا اور کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے کن سے تو پیدا نہیں ہوئے، یہ دراصل یوسف نجار کے بیٹے ہیں، جو اس زمانے میں حضرت مریم کی منگنی ہو چکی تھی حضرت یوسف نجار سے، اور منگنی کے بعد رخصتی ہونے سے پہلے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے. تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، حضرت مریم کی شادی ہوئی اور اس کے بعد کی لائف ایک ہے، لیکن حضرت مریم جب پیدا ہوا، جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، اس وقت حضرت مریم شادی نہیں ہوئی تھی لیکن منگنی ہو چکی تھی وہ زمانے کی روایتوں کے مطابق، ان بدبختوں کے پاس کے حوالوں کے مطابق. تو یہ کہتے تھے کہ اصل میں کیا کیا تھا جی، یہ منگنی تو ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کیا اور زنا کر لیا، جس سے حضرت عیسیٰ آئے تھے. یہ ہے جو اللہ کہتا ہے کہ علی مریم بہتانا عظیما. مریم جیسی پاک باز عورت پر یہ بدبخت لوگ زنا کی تہمت لگاتے ہیں. وقولہم. اور اس قول کے سبب بھی، یہ کہنے کے سبب بھی اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا. انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ.
کہ بے شک ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو ہم نے ہی قتل کیا. یہ عقیدہ بھی ہے ان کا کہ سولی پر ہم نے جس کو چڑھایا وہ حضرت عیسیٰ ہی تھے، اور ان کو قتل کرنے تک ہم نے جتنی ریش دوانیاں سازشیں کی وہ سب ہم ہی کیے، ہم نے ہی قتل کیا. اصل میں کیا ہو گیا تھا، اس وقت جو بادشاہ تھا فلسطین کا، جب حضرت عیسیٰ دعوت دے رہے تھے تو وہ نہ یہودی تھا نہ وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا تھا. کنٹرولنگ پاور جو تھا نا جی، وہ دراصل ایک حیثیت سے یوں سمجھیے کہ نہ ان کے مذہب کا تھا نہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے میں تھا. جیسے ہمارے ہاں کوئی ظالم حکومت ہے کچھ نہ کچھ، اور اس میں مسلمانوں کی کچھ رعایتیں بھی تو ہے نا، ہم کو کرنے کے لیے اجازت بھی تو ہے نا. ایسے ہی حالت تھی. یہودی بادشاہ نہیں تھا، بادشاہ کوئی اور تھا، عام بادشاہ، لیکن یہودیوں کی بھی بات چلتی تھی. یہودی بھی کیا تھے، اپنی بات منوا لیتے تھے بادشاہ سے. یہی موقع تھا جس میں حضرت عیسیٰ آئے تھے. جب انہوں نے دعوت دی، اور ان کی دعوت سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ مار جو پڑ رہی تھی وہ یہودیوں پر تھی، کیونکہ ان کے کرتوت حضرت عیسیٰ بار بار بول کے بتا رہے تھے. باقاعدہ طور پر انہوں نے تورات کے ساتھ جو مذاق کر رکھا تھا وہ بتا رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، ان بدبختوں نے اس وقت کے بادشاہ کے کان بھرے 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 بھرے، بولے 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 بولے، یہاں تک کہ اس کو خوف میں مبتلا کر دیا. کہا کہ اگر عیسیٰ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے نا کہ سمجھو تمہاری جو بادشاہت اسے بھی یہ تختہ الٹ دے گی، تمہاری بادشاہت بھی چلی جائے گی. اب پکڑنے کے لیے، سزا دینے کے لیے کچھ تو رول ہونا چاہیے نا بھائی. ایک بادشاہ دراصل ایسے ہی ایک شخص کو، اور وہ بھی اتنا بہترین شخص کو کیا نہیں کر سکتا، جیل میں تو نہیں ڈال سکتا نا. اس واسطے دراصل کیا ہے، انہی لوگوں نے تیاریاں کچھ کر کے کیا کیا، ایسے بتایا جس پر بادشاہ کیا کیا، حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر لیا. پیچھا کام ان کا تھا پورا. اب گرفتار کرنے کے بعد بھی اصل معاملہ جو قتل کا تھا، صلیب پر چڑھانے کا، اس کے لیے بھی کوئی جواز نہیں بن رہا تھا. کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہو رہی تھی. غداری کا الزام دیا گیا لیکن غداری کا کوئی الزام بھی ثابت نہیں ہو رہا تھا حضرت عیسیٰ پر. تو اس وقت بھی پیچھے کام کرنے والے بدبخت یہی تھے. حتیٰ کہ بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ بادشاہ کے اپنے روایتی اعتبار سے تو اس کا اپنا ایک یوں سمجھیے کہ ایک اصول تھا، یا یوں سمجھو کہ ایک روایت چلی آ رہی تھی. وہ کیا تھا کہ اس کے جب عید کا موقع ہوتا تو وہ بڑے بڑے جن کے اوپر کیا ہے موت کا یا آ کر صلیب پر چڑھانے کا یا پر کیا ہے بڑے بڑے الزامات عائد ہوتے تھے یا بڑی بڑی سزائیں ہوتی تھی، عید کے موقع پر وہ معاف کر دیتا تھا اکا دکا کو اور چھوڑ دیتا تھا. ایسے وقت میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ گرفتار ہونے کے بعد جب جیل میں تھے تو اس وقت ایک اور سب سے بڑا ڈاکو بھی تھا جس پر کیا ہے اس کے بھی سزا دینے کا وقت آ چکا تھا، اور وہ بھی صلیب پہ چڑھنے والا تھا. تو ایسے وقت میں جو ربی تھے ان کے یہودیوں کے بڑے تھے، ان سب کو بلا کر بادشاہ نے پوچھا کہ دیکھو عید کا موقع ہے اور اس میں ہماری روایت یہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے ظالموں میں سے کسی ایک کو چھوڑتے ہیں. اب تم بتاؤ کیا میں حضرت عیسیٰ کو چھوڑ دوں یا اس ڈاکو کو؟ تو ان بدبختوں نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، حضرت عیسیٰ کو نہ چھوڑنا، ڈاکو کو چھوڑ دو. تو اسی لیے ابھی اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر گویا کہ بہت بڑا اچھا کارنامہ انجام دیے. اس حیثیت سے کہا کرتے تھے کہ ہم ہی قتل کیے عیسیٰ ابن مریم کو بھی. تو اس واسطے بھی اللہ نے ان کو کیا کر دیا، ذلیل کر دیا. تو فرمایا وقولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو کہ اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کیا. حالانکہ اللہ اب دیکھیے دراصل فرما رہا ہے اصل مسئلہ کیا ہوا. فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تم نے ان کو قتل کیا نہ صلیب پہ چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، معاملہ مشتبہ ہو گئے. یعنی پہلے گرفتاری ہوئی، پھر اس طرح بادشاہ کو ورغلایا کہ آخرکار حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھانے کا حکم مل گیا. اب سپاہی حضرت مسیح کو لے کے آ رہے تھے تو انہی حواریین میں سے جو خاص طور پر تھے، جو حضرت عیسیٰ کے حواری، ان میں سے کوئی ایک تھا جو آگے آگے چل رہا تھا.
یہ آیتوں میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے عیسیٰ کی شبیہ ڈال دی اور اللہ نے اسی وقت اسی کیفیت میں حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا۔ اب صورت شکل کے اعتبار سے جو انسان سامنے تھا وہ تو حضرت عیسیٰ کی شکل میں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اسے صلیب پر چڑھا دیا، اور آج تک عقیدہ ان کا یہی ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا، حالانکہ عیسیٰ کو صلیب پر نہیں چڑھایا، حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا تھا، وہ کسی اور آدمی کو انہوں نے چڑھا دیا، لیکن عقیدہ کیا بنا لیا، ہم نے عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیا۔ لیکن اللہ کہتا ہے تم نے صلیب پہ بھی نہیں چڑھایا، تم نے قتل بھی نہیں کیا، بلکہ معاملہ تم پر مشتبہ ہو گیا کہ تم نے سمجھا کسی اور کو چڑھا کر کہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور یہ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے، اس میں شک میں رہیں گے، اس میں، کیونکہ یہ ان کے لیے معاملہ ہی مشتبہ ہو گیا، اور یہ لوگ اس معاملے میں اختلاف کیا بھی اس وقت بھی، اور خود بھی شک میں مبتلا ہیں آج تک بھی، اور رہیں گے قیامت تک بھی، کہ وہ کہتے رہیں گے کہ ہم نے عیسیٰ کو کیا کیا ہے، صلیب پہ چڑھا لیا ہے، حالانکہ وہ صلیب پر نہیں چڑھائے گئے۔ کیونکہ کیا ہوا تھا، اسی وقت ہی اختلاف شروع ہو گیا۔ صلیب پر چڑھانے کے بعد اللہ نے عیسیٰ کو تو اٹھا لیا، اب اس بندے کو دراصل جہاں پر چڑھایا گیا تھا اس بندے کو لے آ کر انہوں نے کیا کر دیا، بعد میں دفن کر دیا۔ اب دفن کے بعد بعض لوگوں نے کیا کیا، یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو یہاں کھڑے دیکھا، بعضوں نے کہا کہ ہم نے یہاں دیکھا، بعضوں نے کہا کہ ہم نے وہاں دیکھا۔ تو اس حیثیت سے بہت بڑا اختلاف اسی وقت شروع ہو گیا کہ تم نے جو چڑھایا تھا کس کو چڑھایا تھا، عیسیٰ تو ہم کو یہاں دکھتے ہیں، وہاں دکھتے ہیں، وہاں دکھتے ہیں۔ اب عیسائیوں میں بھی اختلاف ہو گیا، یہودیوں میں بھی اختلاف ہو گیا، تو یہ اختلاف میں پڑے رہے، اور آج بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی عیسائی اور یہودی تو برملا کہتے ہیں ہم نے قتل کیا، اور عیسائی بھی اس میں شامل ہیں کہ ہاں ان لوگوں نے قتل کر دیا، لیکن 3 دن بعد حضرت عیسیٰ آ گئے واپس، ان کا عقیدہ یہ بن گیا، قتل تو کیا لیکن 3 دن کے بعد یہ واپس ہمارے پاس پھر آ گئے، یہ عقیدہ عیسائیوں نے بنا لیا۔ لیکن ان سب میں صحیح تر کیا ہے بات جو اللہ ہم کو بتا رہا ہے، نہ یہ قتل ہوئے نہ یہ صلیب پہ چڑھے، بلکہ یہ تو اللہ آسمانوں میں اٹھا لیا۔ وَمَا لَهُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اس بارے میں ان دونوں کے پاس، ان لوگوں کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، کون، یہود و نصارہ کے پاس، سوائے الا اتباع الظن، ایک گمان ہے جس کی پیروی کیے جا رہے ہیں، ایک عقیدہ بنا لیا ہے عیسائیوں نے، ایک عقیدہ بنا لیا یہودیوں نے، وہی کہتے جا رہے ہیں وما قتلوہ یقینا، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ یہ ہرگز بھی قتل نہیں کیے گئے، یقیناً حضرت عیسیٰ قتل نہیں کیے گئے۔ یہ ترجمہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے ہرگز قتل نہیں کیا، وما قتلوہ یقینا، حضرت عیسیٰ کو یقیناً ان لوگوں نے قتل نہیں کیا۔ تو ہوا کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف، رفع کا مطلب ہے اوپر اٹھا لینا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، یعنی اللہ کو اٹھا لینے میں کوئی دقت نہیں ہے، بس ایک حکم کافی تھا کہ باقاعدہ جان اور جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ آج بھی ہے وہ دوسرے آسمان پر، معراج میں جب گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات بھی کی تھی۔ اچھا، اب یہ بات تو ہو گئی نا جی کہ اللہ نے اٹھا لیا، لیکن دوبارہ آئیں گے، جس کو آج بہت سے اہل قرآن اور قادیانی اور منکرین حدیث نہیں مانتے، اس کو کیسے قرآن سے معلوم کریں گے، ثابت کریں گے؟ اللہ نے قرآن میں یہ تو بتایا ہے کہ اللہ نے اٹھا لی، لیکن قرآن میں کہاں ذکر آیا ہے کہ نازل بھی ہوں گے؟ اس بات سے کیا کرتے ہیں، بات کو ٹویسٹ کر کے بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں کہ دیکھو نازل ہونے کا کہیں ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے، اٹھا لینے کا ذکر ہے، اس واسطے اب آنے والے نہیں ہیں عیسیٰ، حالانکہ اگلی ہی آیت میں نازل ہونے کا ذکر ہے۔ اگر صحیح طور پر پڑھیں گے تو قرآن میں نازل ہونے کا بھی ذکر ہے حضرت عیسیٰ کا، وہ یہ آیت ہے جو دلیل کے طور پر ہمیشہ یاد رکھ لیجئے کہ فرمایا کہ 159 کبھی نہ بھولنا، یہ قادیانیوں کو جواب ہے، اور اس کا جواب منکرین حدیث کو جواب ہے، اور یہ بات بدبخت لوگ عقیدے میں بگاڑ اختیار کر کے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کا ذکر کہیں قرآن میں نہیں ہے، اس واسطے ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے، ان سب کو جواب ہے اس آیت کے اندر۔ فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تمام اہل کتاب
حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ضرور بھی ضرور ایمان لائیں گے. کوئی اہل کتاب نہیں مرے گا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، حضرت عیسیٰ پر ایمان لا کے رہے گا قبل موتی، ان کی موت سے پہلے. کن کی موت سے؟ کس کی؟ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے. کیا مطلب؟ اب دوبارہ ایک مرتبہ پھر آنا ہے. جب وہ آئیں گے تو کوئی اہل کتاب، نہ یہودی نہ عیسائی نہ کوئی اور فرقہ، کوئی نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ وہ جو حقیقتاً مومنین ہیں، جو حضرت عیسیٰ کو جیسے ماننا ہے ویسے مانتے ہیں، وہی باقی رہیں گے. تو اسی لیے فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کوئی نہیں بچیں گے إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، لیکن جب تک کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے حضرت عیسیٰ پر قبل موتی، موت آنے سے پہلے ان کے. ہم نہیں مانتے ہیں نا جی، لیکن ایک زمانہ آ جائے گا جب خود حضرت عیسیٰ سامنے آ جائے گا، تو جو عیسائی ہوں گے وہ تو صحیح طور پر مسلمان بھی ہو جا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عیسیٰ کو دیکھ لیا. لیکن جو یہودی ہوں گے وہ تو اس وقت بھی انکار کریں گے. تو ان یہودیوں کو حضرت عیسیٰ اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر قتل کریں گے. بہت بڑی جنگ ہوگی جو سب کے سب مارے جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا. تو بچیں گے کون بھائی سوائے مسلمان؟ تو اب جتنے بھی ہیں عیسائی، وہ گویا کہ آخری وقت میں حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ایمان لے آ جائیں گے. تو واپس آنے کا ذکر اس میں ہے قبل موتی. تو ابھی موت آئی نہیں آئی؟ موت آئے گی، آئے گی. اب کہاں ہے؟ آسمان میں. تو دوبارہ آنا ثابت ہو گیا قرآن سے. تب آئیں گے تو تب پورے مسلمان ہوں یا دوسرے کوئی بھی ہوں، یا تو لڑ کے مر جائیں گے یا تو ایمان لے آ کے مسلمان ہو جائیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن تو ان پر دراصل وہ گواہ کے طور پر آئیں گے باقاعدہ. وہ گواہی کیا ہوگی؟ وہ انشاءاللہ کیا ہے، ہم آخری میں مائدہ کے آخری میں جو باتیں ہیں پوری کی پوری میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، وہ سب کے سب تو ہوں گے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. اور یہ بھی یہودیوں کے اس ظلم کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت سی پاک چیزیں جو تھی نا وہ بھی حرام کر دی. جیسے میں بتایا تھا نا جی، ہمارے لحاظ سے ہماری شریعت میں کوئی ایسی چیز حرام نہیں ہے جو پاک بھی ہو، اور جتنی چیزیں حلال ہیں وہ سب کے سب پاک ہیں. لیکن بہت سی پاکیزہ چیزیں ان کے ظلم کی وجہ سے، کون کے؟ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے اور اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے، وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو ایذا دینے کی وجہ سے، تکالیف دینے کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا تھا؟ کئی پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی تھی. ہاں، کہ فرمایا کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، دراصل ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم، ہم نے بہت سی چیزیں حرام کر دی، طیبات جو کہ پاکیزہ تھی، احلت لہم جو کہ ان کے لیے حلال تھی لیکن حرام ہو گئی، اور اس واسطے بھی کہ وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، کہ اللہ کے راستے سے یہ روکتے تھے، واخذہم الربا، اور ان بدبختوں نے کیا کیا؟ سود کو حلال کر لیا، سود لینا شروع کر دیا. وقد نہوا عنہ، حالانکہ اللہ نے تو ان کو منع کیا تھا اس سے. دیکھیے ابھی بھی دراصل تورات کے اعتبار سے یہودیوں پر بھی سود اسی طرح حرام ہے جس طرح ہمارے پاس حرام ہے، لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا؟ اس میں ہیرا نکال لیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ایک یہودی دوسرے یہودی کو سود نہیں دے سکتا، ہمارے آپس میں درمیان سود حرام ہے، لیکن غیر یہودی کو ہم سود دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، کیونکہ اس پر تو ہمیں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یہ تو جانور ہیں. یہ صاف ان کا عقیدہ کیا ہے بھائی؟ یہی ہے، یہودیوں کے علاوہ جو بھی انسان ہے دنیا میں وہ حیوان نما جانور ہے، بس ان پر کچھ بھی کرو اللہ ہم سے نہیں پوچھے. یہ ان کا پختہ عقیدہ ہے. ان کو مارو، ان پر ظلم کرو، ان کے ساتھ کیا ہے
ذبح کرو ان کو یا ان کے ساتھ برا سلوک کرو، اللہ ہم کو نہیں پوچھے گا، اس واسطے کہ ہم بہت اللہ کے محبوب ہیں۔ یہودیوں پر کرو گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا۔ اس واسطے ہم آپس میں دراصل سود نہیں دے سکتے، ظلم نہیں کر سکتے، لیکن دوسروں پہ ہم ظلم بھی کر سکتے ہیں، ہم مار بھی سکتے ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بدبخت مسلمانوں کو عین حالت رمضان میں عین اس وقت جو عبادت کرتے ہیں ایسے مواقع پر بھی مارنے سے نہیں رکتے، جیسا کہ ابھی جو ہوا تھا، ابھی رمضان المبارک میں جمعہ کے دن جو حملہ ہوا حالت نماز میں، چھوٹے چھوٹے بچوں پر، عورتوں پر گولیاں چلاتے ہوئے ان بدبختوں کو رحم نہیں آیا، اس واسطے کہ ان کا عقیدہ پہلے ہی پختہ بن چکا ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں لوگوں کے ساتھ، اللہ ہم کو پوچھنے والا نہیں۔ یہ ہے اصل عقیدہ جس کی وجہ سے یہ اتنی صفاق، یوں سمجھو کہ کیا ہے، درندہ بھی دراصل کیا ہے، کچھ نہ کچھ کے ہمدردی اختیار کر لے گا، اس وقت بھی یہ لوگ ہمدردی اختیار نہیں کرتے، تو وجہ کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہی نہیں ہے۔ یہی حالت پوری انٹرنیشنل طور پر یہ گویا کہ ایک پلاننگ کی گئی ہے کہ کسی بھی انسان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، ہم حق دیں گے، جب جس کو چاہیں گے رکھیں گے، جب جس کو چاہیں گے کرونا وائرس سے مار دیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی پلاننگ کا ہی حصہ ہے جو چل رہا ہے آج۔ یہ اور بات ہے کہ وبا کا پھیلنا اور اس کا اثر اللہ کے پاس ہے، لیکن پلاننگ تو ایک ہو رہی ہے جو ان کی ذہنیت میں ہے کہ جو بھی ہے، جس پر جو ہم کارروائی کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، اس میں آزاد ہیں ہم، اور جینے کا حق دنیا میں اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ صرف ہم ہیں، بقیہ سب اتنے کافی ہیں جتنے ہماری خدمت کے لیے رہیں گے۔ اتنی بڑی آبادی کیوں؟ مارو ان کو، ان میں کے 100-200 رہیں بس کافی ہے، ہم اپنے غلاموں کے طور پر ان کو رکھ لیں گے بس۔ بقیہ آبادی کیوں ہے؟ آبادی کو ختم کرو، خواہ کیسے بھی ختم کرو، وہاں بام بلاسٹ کر کے ختم کرو، یا وہاں بلڈوزر چلا کے ختم کر دو، یا وہاں کیا ہے کوئی اور نقصان پہنچا کے قتل کر دو، جیسے بھی کرو ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے یہ عقیدہ، اس واسطے یہ جب دیکھتے ہیں ہم کہ 1 سال نہیں ہوتا، 1.5 سال نہیں ہوتا، آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ کیا ہوتا، ان کی سازشوں کا شکار ہوتا۔ آپ دیکھیے 2000 سے تو دیکھیے آپ برابر دیکھتے آئیے، یا تو یہ دراصل کہیں مسلم ممالک میں کیا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ سیاسی طور پر کر کے مارتے ہیں، یا نہیں تو جو مجبور ہیں ان انسانوں کو مارتے ہیں، یا نہیں تو سیدھے فلسطین پہ اٹیک حملہ کرتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ پوری دنیا کے اندر کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ اصل جو منصوبہ ہے ان کا پورا ہو۔ اللہ ہی محفوظ رکھنے والا ہے ہم سب کو۔ تو فرمایا کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہ سود لیتے ہیں، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ مت لو، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں میں کہ جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ، لیکن الراسخون فی العلم، لیکن بہت سے اہل علم جو راسخ ہیں، پختہ ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں خواہ وہ نصرانی، ان میں سے بھی اکا دکا تو ہیں، سب کے سب نہیں ہیں، ہاں راسخون فی العلم، علم میں پختہ جو لوگ ہیں، منہم، ان لوگوں میں سے، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ایمان لاتے ہیں جو کچھ اللہ کے رسول آپ پر یعنی قرآن نازل ہوا ہے، وما انزل من قبلک، اس سے پہلے تورات انجیل جو نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، یوم آخرت پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان قریب بہت بڑا اجر دے گا۔ یعنی اکا دکا تو مسلمان ہوئے، یہودیوں میں بھی ہوئے، عیسائیوں میں بھی ہوئے، وہ لوگ دراصل کیا ہیں، باقاعدہ طور پر پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لائے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ 100% یہودی سب کے سب کیا نہیں ہیں، برے نہیں ہیں، ان میں بھی 1-2% اچھے لوگ ہیں۔